کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما ہوا اہلو۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ بارگاہ پروردگار میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ امامت کی مسدس، صداقت کے مینارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہم کچھ جانیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام نور صادق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه ذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أخبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ مسفرة صاحبة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، ہم نے ابھی قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اب ہم دعائے امام زمانہ سنتے ہیں عباس حسین محمد سے۔ اللہم کلی ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہادی الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ عباس محمد۔ ہمارے پیارے رسول طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مذاکرات کیا کرو، آپس میں ملاقات رکھو اور ایک دوسرے سے حدیث بیان کرو، کیونکہ حدیث دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بے شک دلوں پر ایسے ہی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے تلوار پر، حدیث ہی دلوں کے زنگ کو دور رکھ کرتی ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں ہم حدیث امام صادق علیہ السلام سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سیگمنٹ حدیث امام صادق علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ کاظم اٹھا رہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی ہمارے
قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں ہماری محبت اور ولایت پر دم توڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے بدر و احد کے شہداء جیسے 1000 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے کچھ احادیث امام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا انسان اپنی نافلہ نمازیں ایک جگہ پر ادا کرے یا مختلف مقامات پر؟ آپ نے فرمایا ایک جگہ نہیں بلکہ ادھر ادھر پڑھا کرو، کیونکہ یہ مختلف مقامات بروز قیامت اس شخص کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا، جب دنیا کسی شخص کی طرف سے متوجہ ہو جاتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس شخص کے حساب میں ڈال دیتی ہے، اور جب اس شخص سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی دوسروں کے حساب میں ڈال دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کی ہے اور اپنی آخرت کو ویراں کیا ہے۔ بات ہے کہ تم آباد جگہ سے ویراں جگہ کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرو گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سورہ مبارکہ، بروج کو برا کہنے والوں اور عیب جوئی کرنے والوں کی زبان سے حفاظت کے لیے 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ امام صادق علیہ السلام کی ولادت، آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے سیگمنٹ معرفت امام کی طرف چلتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں سیدہ ایمان فاطمہ ہمیں امام کے بارے میں بتائیں گی۔ کاظم اٹھا رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ہستی اور زندگی میں سب سے اول، جو چیزوں کے فنا ہو جانے کے بعد سب سے آخر میں موجود رہے گا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو روشن کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا۔ وہ ایسا علم والا ہے جو اسے یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا، اور جو امید کرے اس کی امید کو منقطع نہیں کرتا۔ بے شک پاکت حمد و ثنائے پروردگار عالم، تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر بابرکت عطا فرمائی اور یہ توفیق عطا کی کہ ہم ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام کر رہے ہیں۔ میرا سلام ہر اس دل پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نور سے منور ہے۔ میرا سلام ہر اس ذہن پر جو علوم جعفریہ سے منور ہے۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری، وہ تاریخ جب امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ صادق رسول اور صادق بیٹے کی آمد ایک ہی تاریخ کو ہوئی، گویا نگاہ قدرت میں ربیع الاول کی 17 تاریخ صداقت کے لیے راس آ گئی۔ پروردگار عالم نے دونوں صادق اسی دن بھیجے۔ یہ دن سال کے ان 4 دنوں میں شامل ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ 17 ربیع الاول کے علاوہ 27 رجب، 25 ذی القعدہ اور 18 ذی الحج یعنی عید غدیر کا دن، امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، آپ کی ولادت 17 ربیع الاول اور شہادت 15 شوال یا 25 شوال 148 ہجری۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القابات صابر،
فاضل اور صادق، جن میں سے صادق لقب خود حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی مادر گرامی بیان کرتی ہیں کہ شکم اقدس میں برابر ماں کے ساتھ کلام کرتے تھے اور ولادت کے وقت زبان پر کلمہ شہادتین جاری کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ امام اسلام لاتا نہیں لے کر آتا ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی ام فروہ وہ عظیم خاتون کہ جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ ان کا شمار ان افراد میں تھا جو صاحبان ایمان، نیک کردار اور پرہیزگار تھے اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بی بی ام فروہ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئی، جن کو مدینے کے 7 عظیم فقہاء میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی بابرکت اور علم و حکمت والی آغوش میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی۔ امام عالی مقام علیہ السلام علم و حکمت، فقہ و دین، اخلاق اور حلم و بردباری میں اپنی مثال آپ کے فضائل ہر فرقے اور مذہب کے علماء نے بیان کیے۔ جہاں پر میں امام شافعی کا قول نقل کرتی ہوں، امام شافعی امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے عظیم ترین فرد تھے اور مختلف علوم کے کمال ماہر تھے، قرآنی مطالب کا سرچشمہ تھے اور بحر علم اور مظہر العجائب تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین حقہ کی ترویج کی۔ آپ کے بہت سے شاگرد تھے جو امام سے علم سیکھ کر علم، معرفت اور کمال کے بلند مقامات پر فائز ہوئے۔ امام کے شاگردوں میں حشام ابن حکم، ابان بن طغلب، زرارہ ابن عیون اور محمد بن مسلم موجود ہیں، جن کو امام سے ہزاروں احادیث یاد تھی۔ دعا کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہمیں امام نے بتایا۔ زیارت ائمہ کی تعلیم بھی ہمیں امام سے ملی۔ زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ اور دعائے علقمہ بھی ہمیں امام سے ہی ملی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بنی امیہ کا تاریخ دور دیکھا اور وہ وقت بھی دیکھا کہ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو کر بنو عباس کی حکومت آئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قبر امیر المؤمنین کا پتہ اپنے خاص شیعوں کو بتایا اور 100 سال کے عرصے کے بعد چاہنے والے قبر امیر المؤمنین پر حاضری دینے آئے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اخلاق امام اور علم امام کو۔ امام عالی مقام نے اپنے دور میں بہت سے ظالم حکمران دیکھے۔ ان میں سے ایک منصور دوانگی تھا جو بنو عباس کا دوسرا حکمران تھا اور نہایت سفاک اور قاتل تھا۔ سادات سے بالعموم اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بالخصوص کینہ اور بغض رکھتا تھا۔ منصور ہر وقت امام کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا تھا، لہٰذا ایک دن اس نے طبیب ہندی کو دربار میں بلایا کہ امام کو شکست دے۔ طبیب ہندی نے سوالات کیے۔ امام نے نہ صرف تمام سوالات کے جوابات دیے بلکہ انسانی بدن کے متعلق ایسا علم بیان کیا کہ طبیب حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اپنے جد بزرگوار سے، اور انہوں نے رسول خدا سے لیا ہے، اور انہوں نے رب العالمین سے حاصل کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا کریم۔ یہ سننا تھا کہ طبیب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ بے شک آپ تمام اہل زمانہ سے زیادہ علم کے مالک ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ حقیقت میں امام جعفر صادق کا
تحفہ ہے، جو ہے آدم تا قائم سید لولاک کا شجرہ، وہی شجرہ امام جعفر صادق کا شجرہ ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ اتنے قریب اور با اخلاق تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے غلام کو کام کے لیے بھیجا۔ جب وہ دیر تک واپس نہ آیا تو اس کی تلاش میں نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر غلام سو رہا ہے۔ مولا نے اسے جگانے کی بجائے اس کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ جب غلام کی آنکھ کھلی تو بہت شرمندہ اور پریشان ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ امام عالی مقام باغ میں غلاموں کے ساتھ خود بھی کام کرتے تھے، اور جب کسی نے منع کر دیا تو فرماتے، طلب معاش میں زحمت برداشت کرنا عیب نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ظالم حکمران منصور نے ایک بار حکم دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگائی جائے تاکہ تمام افراد جل کر مر جائیں۔ جب امام کے گھر میں آگ لگی تو اصحاب نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی مگر آگ نہ بجھی۔ اس وقت مولا نے آگ سے کلام کر کے فرمایا، انا ابراہیم خلیل اللہ، تیری کیا مجال کہ مجھے یا میرے گھر والوں کو جلا سکے۔ چنانچہ آگ تھم گئی اور آگ نے دامن قبا کی ہوا دے کر اسے گلزار بنا دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہماری معرفت میں اضافے کا باعث ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی۔ منصور دوانکی نے مولا کو زہر دلوایا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ امام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 15 شوال یا پھر 25 شوال کو 148 ہجری میں دوشنبے کے دن یعنی اتوار کے دن مولا کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے وقت مولا کی عمر مبارک 65 سال تھی، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ تمام ائمہ میں سے سب سے لمبی عمر تھی۔ صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، یہ زمیں بھی رو پڑی، یہ آسماں بھی رو پڑا، پی کے پیالہ زہر کا نور خدا بے چین ہے، فاطمہ بے چین، روح مرتضیٰ بے چین۔ کائنات مصطفیٰ میں ایک اندھیرا چھا گیا، صادق آل محمد پر ستم کیسا ہوا، یہ زمیں بھی رو پڑی، یہ آسماں بھی رو پڑا۔ وقت آخر امام علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کر کے یہ وصیت فرمائی کہ ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھنے والے تک نہیں جا سکتی ہے۔ یہ وصیت ہم سب محبان اہل بیت کے لیے ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں تاکہ شفاعت معصومین سے بہرمند ہو سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ تھی۔ اپنے اس سیگمنٹ اصحاب امام میں ہم امام صادق علیہ السلام کے کچھ اصحاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاظم اٹھا رہے۔ میں آپ کو ابان بن تغلب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ ابان بن تغلب اصحاب امام صادق علیہ السلام میں سے تھے۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے تھے۔ انتہائی سکہ قسم کے انسان تھے اور ان کی قرت بہترین تھی۔ ابان بن تغلب نے امام سجاد علیہ السلام سے بھی فیض حاصل کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے انہیں اپنے دور میں حکم دیا کہ مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیں کہ میں اپنے اصحاب میں ان جیسے افراد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 30,000 احادیث حفظ کیں۔ روایت میں ہے کہ ابان مدینہ آ جاتے تو مسجد مدینہ علم حاصل کرنے والوں کے مجمع سے پر ہو جاتی تھی اور ہر ایک شخص ابان کی زبان سے احادیث سننے کا مشتاق رہتا۔
امام کی طرف سے مناظرہ کرنے پر بھی معمور تھے۔ ابان بن تغلب نے 141 ہجری میں وفات پائی۔ امام صادق علیہ السلام نے ان کی وفات پر بہت رنج کا اظہار کیا۔ آئیے اب ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے کچھ اور اصحاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حمزہ صومالی بھی اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے تھے۔ امام صادق ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے، تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ ابو حمزہ صومالی امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے۔ اکثر زیارت امیر المومنین میں حاضر ہوا کرتے تو فقہ شیعہ کا مجمع لگ جاتا اور لوگ ان سے علم حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ان کی بیٹی گر پڑی اور اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو طبیب کو بلایا گیا کہ اس کا علاج کرے اور اس کے ہاتھ جوڑ دے۔ جناب ابو حمزہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کے رو پڑے۔ پروردگار کو ان پر رحم آ گیا تو اس کے ہاتھ خود بخود جڑ گئے اور طبیب حیران رہ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد بن مسلم جو کہ ثقفی تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے، یہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور امام صادق علیہ السلام کے بھی اصحاب میں سے تھے۔ مدینہ میں 4 سال قیام کر کے 30,000 حدیث امام باقر سے اور 16,000 حدیث امام صادق سے حاصل کی۔ عبداللہ نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ تک رسائی ممکن نہ ہو تو احکام دین کو کس سے حاصل کروں؟ امام نے فرمایا، محمد بن مسلم میں کیا خرابی ہے، وہ تو میرے پدر بزرگوار کے نزدیک بھی محترم تھے۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک رات ایک عورت نے میرے دروازے پر دستک دی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک فقہی مسئلہ پوچھا۔ مجھے اس مسئلے میں امام باقر علیہ السلام کا جواب یاد تھا، لہٰذا وہ جواب بتایا اور عورت سے پوچھا کہ آپ کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ وہ بولی کہ یہ مسئلہ ابو حنیفہ کے سامنے پیش آیا تھا، انہیں جواب نہیں معلوم تھا تو مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ دوسرے دن جب محمد بن مسلم مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ابو حنیفہ اس مسئلے کو اپنے نام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ میں یہاں موجود ہوں تو ابو حنیفہ گھبرا گئے اور کہا کہ ایک لمحے تو زندہ رہنے دو، یہ علم مقام ہے شاگرد امام کا۔ محمد بن مسلم ایک دولت مند انسان تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے انہیں تواضع کی نصیحت کی۔ محمد سارا کاروبار چھوڑ کر کھجور بچھانے لگے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ کام صحیح نہیں تو عطا پیشنے کی چکی لگا لی۔ محمد بن مسلم ائمہ کے خدمت میں رہے اور ان کے علم سے فائز حاصل کیا۔ معزز ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام نور صادق میں یہ کوشش کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک حیات اور اصحاب امام پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بے شک ذکر اہل بیت ہماری معرفت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کا ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ اللہم اجل ولی کل فرج، یا رب تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، یا رب تجھے بطول کی عصمت کا واسطہ، یا رب تجھے حسن کی امامت کا واسطہ، مظلوم کربلا کی شہادت کا واسطہ، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ، باقر کے علم و حلم کی وسعت کا واسطہ، صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ، کاظم کے صبر و شہامت کا واسطہ، یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ، یا رب تجھے تقی کی تقاوت کا واسطہ، یا رب تجھے نکی کی نکاوت کا واسطہ، معصوم عسکری کی شرافت کا واسطہ، یا رب امام عصر کی غیبت کا واسطہ، 14 کے فیض سے ہماری حاجت روائی کر، پروردگار تو ہماری مشکل کشائی کر۔ کاظم اٹھا رہے ہیں
جعفر کا جنازہ کاظم اٹھا رہے ہیں، جعفر کا جنازہ ہائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، تابوت کو اٹھا کر جتنے قدم بڑھائے، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آئے، عابد کی بے کسی کا نوحہ سنا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، منصور نے غزہ میں زہر جفا دیا تھا، مظلوم کے بدن پر اس کا اثر ہوا تھا، افلاک سے ملائک پرسے کو آ رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، نکلا دہن سے باہر ہائے جگر جو کٹ کر خون رنگ ہو گیا تھا، مولا کا میرے بستر، منظر یہ اہل دل کو دکھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، حیدر سے دشمنی یہ اب تک نہیں رکی ہے، مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے، ہر ایک چراغ زہرا ظالم بجھا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ، جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا، اہل مدینہ سارے یہ غم منا رہے ہیں، کاظم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، کاظم اٹھا رہے ہیں